معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے امریکی سرجن لارنس براؤن کی قبولیت اسلام کا حیرت انگیز واقعہ، جو ہمیشہ کہتا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، مذہب اور خدا پریوں کی کہانیاں ہیں، مگر ایک نوزائیدہ بچی نے اس کافی ڈاکٹر کو اسلام کا داعی بنا دیا۔ معزز سامعین، قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہیں جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی، اور سبق آموز اس پہلو سے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں بندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی، اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تشریح کرتا ہے اور اس طرح ہر مسائل کا حل قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، تو اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہاں قرآن حکیم بے شک ہر معاملے کی تشریح کرتا ہے اور میں آپ کو اس سے ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا سا موقع دیجیے کہ خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعد شیوخ سے اس پر استفسار کیا اور امریکن ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روایات بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا، مجھے طبی معاملات اور مسائل کا ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر کرنا شروع کیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست کو اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے، اس معاملے کا حل مل جائے گا۔ چنانچہ تجزیے اور تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران اور ششدر رہ گیا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا دودھ پایا گیا۔ مزید یہ کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامنز کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل نکالا، اور جس مشکل کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں 2 عورتوں کو ایک جگہ اور ایک رات میں زچگی ہوئی۔ ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والوں نے اپنی لڑکی کو لڑکے والوں کی جولی میں ڈال دیا اور لڑکے کو لے لی۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اسی کا ہوگا۔ اسی طرح آپ کے فیصلے پر یہ فیصلہ ہوا اور لڑکا اپنی اصلی ماں کے پاس چلا گیا۔ معزز سامعین، اسلام پھیلانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جس سے بھی بات کر رہے ہوں اور جب بھی بات کر رہے ہوں آپ دلیل کے ساتھ بات کیجیے اور اپنے اخلاق کو مد نظر رکھیے تاکہ اگلا آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام قبول کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔